بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیچھے ہم الحمدللہ فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول اور پھر فعل مضارع معروف تین گردانے ہم یاد کر چکے ہیں، اور ان کے پھر مختلف متعدد صیغے جو ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع مجہول۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں ہونے کو بتلائے، زمانہ حال یا مستقبل میں ہونے کو بتائے۔ اور پھر آپ نے فعل معروف اور مجہول بھی پڑھے تھے کہ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور ہو، اور فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو بلکہ براہ راست جو ہے وہ مفعول تک پہنچ جائے۔ تو فعل مضارع معروف میں ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ ینصرو، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور اگر کاتبہ یکتب سے ہو، یکتب وہ ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا، اور اگر یسمع ہو تو وہ ایک مرد سنتا ہے یا سنے گا۔ لیکن یہی صیغے جو ہیں جب اس کا مجہول بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ مفعول کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، اور فاعل جو ہے وہ اس میں مذکور نہیں ہوتا۔ مثلا ینصر کا ترجمہ تھا کہ مدد کرتا ہے وہ ایک مرد، تو مدد کرنے والے کا تذکرہ ہے اس میں۔ لیکن جب اس کو مجہول بنائیں گے تو یہ بن جائے گا ینصرو، تو ینصرو کا ترجمہ کریں گے اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، یعنی جس کی مدد ہو رہی ہے اس کا تذکرہ تو موجود ہے لیکن جو مدد کرنے والا ہے اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، اور جس پر فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، اور جو فعل کو سر انجام دینے والا شخص ہو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں فاعل مذکور نہیں ہے، ڈائریکٹ مفعول کا تذکرہ ہے جس کی مدد کی گئی۔ تو فعل مضارع مجہول، تو مجہول گویا کہ وہ فعل مضارع ہوگا جس میں مفعول کا تذکرہ ہوگا، فاعل کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ جی اب دیکھیں یہاں پر بنانے کا طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے، فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ۔ تو فعل مضارع مجہول فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، یعنی اس کی کوئی الگ سے گردان نہیں ہے، وہی گردان جو ہم نے فعل مضارع معروف میں پڑھی ہے، ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران ینصرن، تنصر تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرن انصر ننصر۔ تو یہی گردان جو ہے اس کے اندر معمولی سی تبدیلی کریں گے ہم، اور اس کے الفاظ میں تبدیلی نہیں ہوگی، الفاظ بالکل وہی رہیں گے، صرف اس کے اعراب کے اندر، حرکتوں کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، تو وہی مضارع مجہول بن جائے گا۔ یعنی فعل مضارع معروف کی حرکتوں میں ہلکی سی تبدیلی سے مضارع مجہول بن جائے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے علامت مضارع، تو علامت مضارع ہم نے پڑھی کہ وہ تین ہیں، چار ہیں، علامت مضارع چار ہیں، الف تا یا اور نون، یعنی جو فعل مضارع کے شروع میں لگی ہوتی ہے، وہ یا ہو، وہ تا ہو، وہ الف ہو، وہ نون ہو، جو بھی آ رہا ہو۔ تو علامت مضارع کو ضمہ، یعنی علامت مضارع کو آپ نے ضمہ دے دینا ہے، اور آخر سے پہلے حرف کو فتحہ دے دیں، اور آخر سے پہلے حرف کو فتح دے دیں۔ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع کو ضمہ دے دینا ہے، جیسے ہمارے پاس صیغہ تھا ینصرو، تو ینصرو میں علامت مضارع جو ہے وہ یا ہے، تو اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، یعنی پیش دے دی، تو وہ ینصرو بن گیا، ین، فی الحال ین دیکھیں، اور آخری جو حرف ہے
जैसे यनसुरु में रा से पहले स्वाद है, तो आखिरी से पहले हरफ को फतह दे दें और आखिरी हरफ अपनी हालत पर बरकरार रखें। जो आखिरी बिल्कुल आखिरी हरफ है उसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, वो अपनी हालत पर बरकरार रहेगा। तो ये फेल मुजारे मजहूल बन जाएगा। तो गोया कि बुनियादी तौर पर दो काम करने हैं, एक तो अलामत मुजारे जो है उसको जम्मा देना है और दूसरा आखिरी हरफ से पहले हरफ को फतह देना है, आखिरी को हमने नहीं छेड़ना। तो ये फेल मुजारे मजहूल बन जाएगा। जैसे यफ्तहु, यफ्तहुल बाबा, वो दरवाज़ा खोलता है या खोलेगा, तो यफ्तहु से बन गया युफ्तहुल बाबू, दरवाज़ा खोला गया, दरवाज़ा खोला जाता है, यानी फतह यफ्तहु से युफ्तहु बन गया। अब ये था यफ्तहु, तो इसकी अलामत मुजारे जो या है इसको हमने पेश दे दी, ये बन गया युफ्ताहु। अब ये चूंकि आखिरी से पहले पर पहली जबर थी तो लिहाजा जबर देने की जरूरत ही नहीं है। तो या इसमें यानी कि अगर जबर पहले से मौजूद हो तो फिर जबर देने की जरूरत नहीं है, और अगर जबर ना हो तो फिर जबर दी जाएगी आखिरी से पहले को। तो ये यफ्ताहु से युफ्ताहु। इसी तरह यनसुरूना मारूफ का सीगा है, वो मदद करते हैं या करेंगे, तो यनसुरूना से मजहूल बन गया युनसरूना, वो मदद किए जाते हैं या किए जाएंगे, या उन कई मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी। अब आगे इसकी गिरदान है, तो इस गिरदान में सीगे जो हैं, अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल वही हैं, सिर्फ हरकत का फर्क पड़ा है। वहां हमने पढ़ा था यनसुरु, यहां बन गया युनसरु। वहां तर्जमा था मदद करता है या करेगा वो एक मर्द, अब यहां तर्जमा होगा उस एक मर्द की मदद की जाती है या की जाएगी। इस तरह युनसरु युनसरानी, तो पहले हमने पढ़ा था यन सुरानी, यन सुरु यन सुरानी, इस तरह यन सुरूना, तो ये युन सरू युन सरानी युन सरूना। उसी तरह तुन सरू तुन सरानी युन सरना, यन सुरना की बजाय युन सरना। फिर आ गए तुन सरू तुन सरानी तुन सरूना तुन सरीना तुन सरानी तुन सरना। सारे सीगे जो हैं बिल्कुल मुजारे मारूफ वाले हैं, सिर्फ उनकी हरकत को बदला है, अलामात मुजारे को जम्मा दिया है और आखिरी हरफ से पहले हरफ को फतह दे दिया है, आखिरी हरफ को उसकी हालत पर छोड़ दिया है। और इसी तरह उन सरू नुन सरू, तो ये हमने वहां पे पढ़ा था अनसुरु ननसुरु, लेकिन मजहूल में ये बन जाएगा उन सरू नुन सरू। बिल्कुल वही सीगे हैं जैसे वहां पर पहले 6 सीगे जो हैं वो गायब के थे, ये बिल्कुल वही गायब के हैं। फिर मुखातब के थे, ये भी मुखातब के हैं। फिर मुतकल्लिम के थे, ये भी मुतकल्लिम के हैं। लेकिन इसका जो तर्जमा करने का अंदाज है वो उससे जरा मुख्तलिफ है। वहां हम तर्जमा करते थे फाइल के एतबार से कि वो एक मर्द मदद करता है या करेगा। तो अब ये है कि हमने मफूली तर्जमा करना है कि उस एक मर्द की मदद की जाती है या की जाएगी। तस्निया में इसका तर्जमा हो जाएगा उन दो मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी, उन कई मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी। इस तरह मुअन्नस में जाकर उस एक औरत की मदद की जाती है या की जाएगी, उन दो औरतों की मदद की जाती है या की जाएगी, उन कई औरतों की मदद की जाती है या की जाएगी। और जब मुखातिब का सीगा आ जाएगा तो फिर तुझ का लफ्ज आ जाएगा या तुम। तुझ एक मर्द की मदद की जाती है की जाएगी, तुम दो मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी, तुम कई मर्दों की मदद की जाती है या की जाएगी, तुझ एक औरत की मदद की जाती है या की जाएगी, तुम दो मर्दों औरतों की मदद की जाती है या की जाएगी, तुम कई औरतों की मदद की जाती है या की जाएगी। तो ये बिल्कुल उसी अंदाज में इसको मफूली तर्जमे पर हमने ले आना है। तो ये था फेल मुजारे मजहूल बनाने का तरीका और फेल मुजारे मजहूल की गिरदान। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिसको मारूफ की गिरदान आसान याद है उसके लिए मजहूल बनाना या मजहूल की गिरदान पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब पीछे हमने पढ़ा था मुजारे मारूफ के अंदर भी और इसी तरह माजी के अंदर भी कि माजी मारूफ होता है या फिर माजी मुस्बत होता है। अगर तो
ماضی کے صیغے کے شروع میں ما اور لا نہ ہو تو وہ مثبت ہوتا ہے، اور اگر اس کے شروع میں ما اور لا آ جائے تو وہ منفی بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی فعل مضارع کا حال ہے کہ فعل مضارع معروف ہو یا مجہول ہو، دونوں میں سے اگر ان میں سے کسی کے شروع میں ما آ جائے یا لا آ جائے تو فعل مضارع جو ہے وہ منفی بن جائے گا، فعل مضارع جو ہے وہ منفی بن جائے گا۔ تو فعل مضارع منفی جو ہے مضارع مثبت پر حرف نفی لا، تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ مضارع پر عموماً لا آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ما بھی آ جاتا ہے، جیسے وما یشعرون، اور فعل ماضی پر عموماً ما آتا ہے، کبھی کبھی لا بھی آ جاتا ہے۔ تو فعل مضارع مثبت جو ہے جس میں کسی فعل کا اثبات ہو، جیسے مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تو اس میں مدد کیے جانے کا اثبات ہے کہ مدد کی جاتی ہے، تو اگر اس کے شروع میں ما لگا دیں یا لا لگا دیں تو مضارع منفی بن جاتا ہے، یعنی فعل کی نفی ہو جاتی ہے، جیسے ینصرو سے لا ینصرو۔ ویسے یہاں پر ان کو جو مثال ہے وہ بھی مجہول کی ہی دینی چاہیے تھی، ینصرو، بلکہ بجائے اس کو کہنا چاہیے تھا ینصرو، ینصرو سے لا ینصرو۔ ینصرو کا مطلب ہے وہ ایک شخص مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، اور لا ینصرو کا معنی ہوگا کہ وہ ایک شخص مدد نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا، یا اسے شخص کی مدد نہیں کی جاتی یا نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح یفتح سے ما یفتح الباب، کہ یفتح وہ دروازہ کھولتا ہے، اس سے ما یفتح یعنی وہ دروازہ نہیں کھولتا ہے، تو اس کو بھی مجہول ویسے ہونا چاہیے تھا کہ یفتح سے ما یفتح الباب، یفتح کھولا جاتا ہے دروازہ، اور ما یفتح الباب نہیں کھولا جاتا ہے دروازہ۔ آگے ہمارے سامنے چند ایک سوالات ہیں جن میں کچھ انہوں نے افعال دیے ہیں اور اس کے بعد ان کی پوری پوری گردان کرنے کا انہوں نے کہا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ تو فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا، اس میں دو بس کام ہوتے ہیں جو اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علامت مضارع کو آپ نے ضمہ دے دینا ہے، جیسے ینصرو سے ینصرو، اور آخری حرف سے پہلے آپ نے فتحہ دے دینا ہے، تو آخری حرف کو اس کی حالت پر ہی چھوڑ دینا ہے، تو یہ بن جائے گا ینصرو سے ینصرو۔ باقی جیسے فعل مضارع کی معروف کی گردان ہے، اسی طرح فعل مضارع مجہول کی ساری گردان ہے۔ اس کے بعد ہے فعل مضارع منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے، بیان کرے۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ اگر فعل مضارع مثبت کے شروع میں ما یا لا ان دونوں میں سے کوئی ایک لگا دیں تو فعل مضارع منفی بن جاتا ہے۔ تیسرا ہے درج ذیل افعال سے فعل مضارع مجہول کی مکمل گردان کیجیے۔ اب یہ لفظ ہے یکشفو، وہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا، اس سے آپ نے فعل مضارع کی مکمل گردان کرنی ہے۔ یکشفو یکشفانی یکشفونا، تکشفو تکشفانی یکشفنا، تکشفو تکشفانی تکشفونا، تکشفینا تکشفانی تکشفنا، اکشفو نکشفو، بالکل اسی وزن پر، تنصرو کے وزن پر، ینصرو ینصرانی ینصرونا۔ آگے ہے یترکو کہ اس سے آپ نے مضارع مجہول کی پوری گردان کرنی ہے۔ پھر ہے یعرفو، اس سے آپ نے مضارع مجہول کی پوری گردان کرنی ہے۔ آگے ہے یشربو، اس سے آپ نے مضارع مجہول کی پوری گردان کرنی ہے۔ تو یہ چار الفاظ اور چار افعال آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں، تو آپ لوگوں نے ان چاروں کی مضارع مجہول کی گردان خود کر کے آنی ہے۔ یکشف کا معنی ہوتا ہے کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا، یترک کا معنی ہے چھوڑا جاتا ہے یا چھوڑا جائے گا، یعرف کا معنی ہے پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا، اور یشرب کا معنی ہے وہ پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ پڑے ہوئے قاعدے کی روشنی میں درج ذیل افعال سے نمونے کے مطابق فعل مجہول بنائے۔ نمونہ انہوں نے ایک دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی نمونہ کے مطابق یطلبو ہے، وہ طلب کرتا ہے، طلب کرے گا، تو اس کا جب مجہول بنائیں گے تو یہ بن جائے گا یطلبو، وہ طلب کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اسی طرح
ایک کلمہ ہے یجحدو، وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا. اب اس کا مجہول بنانا ہے، تو اس کا مجہول قاعدے کے مطابق بن جائے گا یجحدو، وہ انکار کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اسی طرح ایک لفظ ہے یحبسو، حابسا یحبسو، وہ روکتا ہے یا روکے گا، وہ روکتا ہے یا روکے گا. تو اس کا مجہول بن جائے گا یحبسو، وہ روکا جاتا ہے یا روکا جائے گا، وہ روکا جاتا ہے یا روکا جائے گا. یجحدو کا بننا تھا یجحدو، وہ انکار کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اسی طرح ینشرو، وہ پھیلاتا ہے یا پھیلائے گا، تو اس کا مجہول بنے گا ینشرو، ینشرو سے ینشرو. ینشرو کا معنی وہ پھیلایا جاتا ہے یا پھیلایا جائے گا، یعنی مفعول والا ترجمہ کریں گے. اس طرح ایک صیغہ ہے یکسب، وہ کماتا ہے یا کمائے گا، تو اس کا مجہول بنے گا یکسب، وہ کمایا جاتا ہے یا کمایا جائے گا. تو یہ آپ کے پاس چند صیغے ہیں. آپ نے ایک تو ان کا مضارع مجہول بنانا ہے، اور دوسرا ان میں سے ہر صیغے کی پوری پوری گردان جو ہے وہ بھی یاد کرنی ہے. تو 4 صیغے اوپر ہیں، یکشف، یترک، یعرف اور یشرب، اور 4 ہی یہ ہیں. یہ گویا کہ اس وقت آپ کے پاس 8 افعال ہیں، 8 کلمات ہیں. آپ نے ان 8 کی پوری پوری جو ہے گردان یاد کرنی ہے. آج ابھی ہمارا لیسن اتنا ہی رہے گا، ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ کل آپ لوگ جو ہیں ان 8 کلمات کی ساری گردانیں مطلب یاد کر کے ہیں. ساری سے مطلب یہ ہے کہ یکشف، اس کی ماضی جو ہے ماضی معروف، ماضی مجہول، اور پھر مضارع معروف، مضارع مجہول. اس طرح یترک، اس کی ماضی معروف، ماضی مجہول، اور مضارع معروف، مضارع مجہول. اسی طرح یعرف، اس کے بھی ماضی کی دونوں اور مضارع کی بھی دونوں، اور یشرب، اس کی بھی ماضی کی دونوں اور مضارع کی بھی دونوں. کیونکہ آگے جو ہے وہ لام تقید، بنون تقید ثقیلہ جو ہے اس کی گردان آ رہی ہے، وہ ذرا تھوڑی سی یاد کرنی مشکل ہے مضارع کی نسبت. تو جب مضارع کی گردان اچھی طرح سے یاد ہوگی تو پھر ہی ہم اس کو یاد کر پائیں گے. اس لیے وہاں اس کو یاد کرنے سے پہلے جو ہے فعل مضارع کی گردان جو ہے نا وہ پکی ہو جانی چاہیے. سر یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم سر یہ السلام. ثلاثی مزید کے لیے مضارع جو ہوگا اس کا مجہول بنانے کا طریقہ، جیسے اس میں یہ جو ماضی مضارع میں ہے نا تھا یہ کہ سارا ثلاثی، ہاں ثلاثی مزید فی کا بھی طریقہ تقریباً ایسے ہی ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. مثلا اکتسبہ یکتسبو، اب یکتسبو جو ہے تو اس میں بھی ہاں یکتسبو، جیسے اس میں فعل جو مضارع کا آخری ہے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، اور آخری سے جو پہلا ہے اس کو ہم زبر دے دیتے ہیں اور علامت مضارع کو پیش دے دیتے ہیں. تو یکتسب سے یکتسب، یکتسب، تو اس میں سین جو تھا آخری سے پہلا اس کو ہم نے زبر دے دی، اور جو یا فعل مضارع کی علامت ہے اس کو ہم نے پیش دے دی، یکتسب. اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں یجتانبو، تو یجتانبو سے بنے گا یجتانبو، یجتانبو. یستخرجو سے کر لیں یستخرجو، تو جو ساکن ہے وہ ساکن کے ساکن ہی رہیں گے، اور جو آخری سے پہلا ہے اس کو ہم زبر دے دیں گے اور علامت مضارع کو ہم پیش دے دیں گے. تو قاعدہ اس کا بھی یہی ہے، کوئی زیادہ اس کا الگ سے خاص فرق نہیں ہے. لیکن چونکہ ابھی تک وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے مزید فی کا، تو جب پڑھیں گے تب اس کا قاعدہ بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ.